إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. آج پورے ملک میں چھٹی ہے اور ہم بحیثیت قوم بحیثیت ملت یکجہتی کا دن منا رہے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ظلم و ستم کا شکار ہیں، پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور خون خوار درندوں کے رحم و کرم پہ ہیں، اللہ تعالی انہیں ان بدبختوں کے چنگل سے نرغے سے آزاد کروائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم پر بطور مسلمان جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمارا رب ہمیں انہیں پورے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ کیا یوم یکجہتی مناتے ہوئے ہم نے اپنے متعلق کبھی غور کیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے معاملات اپنے رب کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ کوئی دعویٰ کر سکیں؟ اور بات کہنے سننے کا مقصد صرف یہ کہ میں آپ اپنے اپنے نفس کا جائزہ لیں، کیونکہ افراد ہی مل کر امت اور قوم بنتے ہیں. تو ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں جو آئینہ دکھا رہا ہے، قرآن زمین پر
حکومت والے مسلمانوں کی جس طرح تصویر کھینچ رہا ہے، کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ 2 آیات اس وقت پیش نظر ہیں مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے۔ پہلی آیت سورہ الحج 17واں پارہ آیت نمبر 41، اور جس کی تلاوت ابھی ہم نے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے شروع میں سنی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں حکومت، ریاست، سلطنت، تمکنت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ اتنا بڑا تحفہ دیا اس ملک کا۔ یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو حاصل کرنے کی کوششوں میں حصہ ڈالا، اور بنیادی طور پر الگ ہونے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اس طرح زندگی بسر کریں جس طرح کہ ہمارا رب چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور 2 قومی نظریہ جو ہم نے پڑھا سنا، اس کی بنیاد میں بھی یہی بات تھی۔ جنہیں ہم نے زمین میں حکومت، سلطنت، ریاست دی، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 کام بیان کیے کہ جب تک وہ ان 4 کاموں کو بجا نہیں لائیں گے، اس وقت تک وہ ریاست، حکومت جو اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور اللہ معاف کرے، ہم 73-74 برس سے ٹامک توئیاں مار رہے، 73-74 برس سے بھول بھلیوں میں بھٹک رہے، اور ہمیں کچھ احساس نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ پہلا تقاضا اللہ کا ہم سے یہ کہ اقام الصلاۃ، کہ وہ زمین پر نماز کو قائم کریں گے۔ ہم نے اس تقاضے کو پورا کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی طرف سے عائد کردہ اس فریضے کو ادا کیا ہے، اور باتوں کو تو چھوڑیے، جمعہ کی نماز جو ہے، جو مسلمانوں کی جمعہ کا دن ہفتہ وار عید ہے، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں؟ بازار کھلے ہیں، لوگ کاروبار میں مگن ہیں، اور اگر کوئی اللہ پر بڑا احسان کرے تو جمعے کی آخر میں 2 رکعت نماز پڑھنے آ جائے تو گویا اس کے سارے ہفتے کے گناہ مٹ جاتے، دھل جاتے ہیں۔ یہ ہم نے نماز کے قائم کرنے کا سلیقہ سیکھا ہے۔ یہ ہم نے صلاۃ کے نظام کو رائج کرنے کا طریقہ جانا ہے۔ اقام الصلاۃ اور قائم کرنا ادا کرنے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ادا کرو، کہا قائم کرو، اور قائم کرنا یہ کہ میں آپ کبھی بھی اس نماز کی ادائیگی میں بلا عذر ناغہ نہ کریں، باجماعت مسجد میں آ کر ادا کریں، یہ مراد ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، نوحہ کنا ہیں، کدھر نمازی چلے گئے؟ اور اسلامی سلطنت ہے، اسلامی ریاست ہے، اور اس کے باسیوں کا یہ شیوا، یہ وتیرہ، یہ ڈگر، یہ روش کہ نمازوں کا ہی کچھ پتہ نہیں۔
تو اللہ کی رحمت ہم پہ کیسے آئے گی؟ اور دوسروں کی آزادی کے جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں وہ کیسے تعبیر پائیں گے جب ہماری اپنی کوئی کل سیدھی نہیں، جب ہمارا اپنا طور طریقہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق نہیں، تو ہم کون سا تیر مار لیں گے؟ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، دوسرا تقاضا کہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں صاحب نصاب، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود زکوٰۃ کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ بہت تھوڑی تعداد ہے، وگرنہ ڈنڈی مار کے حساب کتاب میں پسو پیش کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا ہے، معاذ اللہ۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جو تیسرا تقاضا ہم سے کیا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، کہ اللہ نے جو اسلامی سلطنت دی ہے، جو ریاست دی ہے، جو حکومت دی ہے، اس میں نیک بات کا حکم دیں گے، نیکی کا چلن عام کریں گے، بھلائی کا چرچا کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ بات موجود ہے، بلکہ اب تو ایک نئی شیطانی بات رواج پا رہی ہے کہ جو کچھ کوئی کر رہا ہے اسے کرنے دو، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اپنی بات چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے، کون سی حدیث کا ترجمہ ہے یہ؟ اور اگر یہی بات ہم دنیاوی معاملات پر لاگو کریں تو زندگی چل سکتی ہے؟ سڑک پہ چلتے ہوئے اشارہ سرخ ہے، اب ہم کہیں کہ ہر کوئی مادر پدر آزاد ہے، کسی کو رکنے کی ضرورت نہیں، جس کا جی چاہتا ہے اشارے پر رکے، جس کا جی چاہتا ہے گزر جائے۔ دکان کھلی ہے، چور ڈاکو آئے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کو روکنا نہیں، جس کا جو چیز چاہتا ہے کرتا پھرے، اسے آزادی ہے اپنا کام کرنے کی، جو من چاہتا ہے کرے۔ بینک کو لوٹنے آئے ہیں، گارڈز جو باہر موجود ہیں وہ بندوقیں پستولے رکھ کر پھول پیش کریں ڈاکوؤں کو کہ آؤ خوشی سے بینک لوٹو، تمہاری مرضی ہے۔ کبھی چلتا ہے نظام اس طرح؟ بولیے چلتا ہے؟ تو دین کو ہم نے کیوں بازیچہ اطفال بنا رکھا ہے کہ جو چاہے کسی کا من کہے، عمل کرے، خرابی کرے، فتنہ فساد بپا کرے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ شیطان کا اتنا بڑا وسوسہ، شیطان کی اتنی بڑی چال اور شیطان کا اتنا بڑا چنگل ہے کہ اس سے وہی محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ محفوظ رکھے۔ گھروں میں بچوں کی تباہی، نوجوان نسل کی تباہی، معاشرے میں فساد، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جو فتنے بپا ہیں، ان کا ایک بہت بڑا سبب کہ اچھی بات کہنے سے روک دیا گیا ہے کہ نہیں کہنی۔ جوان نسل ہے، جو چاہے کرتی پھرے، انہیں آزادی ہے، ان کی جوانی کا وقت ہے۔ اور اگر یہی جوان جرائم کی طرف رخ کر لیں تو پھر انہیں روکنے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ پھر کیوں کہتی ہے کہ انہیں گرفتار کرو، جیلوں میں ڈالو، سزائیں دو؟ پھر بھی انہیں آزادی دو، ان کا جب من ہے، جوانی ہے تو انہیں کرنے دو۔ کتنا بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ دین میں بربادی کرے، زمین پر اللہ کی نافرمانی کرے تو کچھ نہیں کہنا، ہاں ہمارے بنائے ہوئے سچے جھوٹے نکمے قوانین اگر توڑے تو پھر اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ یعنی معاذ اللہ، اللہ کا بنایا ہوا قانون تو
ردی کی ٹوکری میں اور انسان کے بنائے ہوئے جھوٹے سچے قوانین ان کی گرفت میں انسان آ جائے؟ کیسا دوغلا پن ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تیسرا تقاضا اللہ کا ہم سے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، نیکی کا چلن عام کریں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ کوئی ایسی زور زبردستی بانٹ ٹھوسنے والی بات نہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ نیکی کا پیغام پہنچانا ہے اور پہنچاتے رہنا ہے، چاہے کوئی مانے نہ مانے۔ کہ قبول کروانا رب العالمین کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری پیغام کا احسن طریقے سے پہنچانا ہے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور چوتھا تقاضا ہمارا رب ہم سے یہ کرتا ہے کہ ہم جو فتنہ فساد بپا ہیں اسلامی سلطنت ریاست حکومت میں، پیار حکمت طریقے کے ساتھ ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، انہیں روکیں، سدے باب کریں۔ ہمارے بچے، جوان نسل، خواتین، بچیاں، بوڑھے جو بھی برائی کی طرف جا رہے ہیں انہیں حتی المقدور روکنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ اگر گھر کے کچن میں آگ لگی ہو اور ماں، بہن، بیٹی اس آگ میں جھلسنے والی ہو تو کون سا غیرت والا، حمیت والا، شرم والا اپنی ماں، بہن، بیٹی کو آگ میں جھلسنے کی اجازت دے گا؟ اپنا تن من دھن لگا دے گا اور انہیں آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جہنم کی آگ جو دہک رہی ہے، جہنم کی آگ جو بھڑک رہی ہے، اس کی طرف سب بھک تک دوڑے جا رہے، اپنے بھی بیگانے بھی، لیکن ہمیں کچھ احساس ہی نہیں کہ ہم نے کم از کم اپنوں کو تو جہنم کی آگ سے بچا کر رکھنا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور دنیا کی آگ کی، آخرت کی آگ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہ چار تقاضے اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت، ریاست، افراد، قوم، ملت سے کیے ہیں۔ میں آپ گریبان میں منہ ڈالیں، دیکھیں کہ ہم انفرادی، اجتماعی ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ سورہ النور آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو، اعمال صالحات کرنے والے لوگوں کو زمین پر اسی طرح خلافت دیں گے، ریاست دیں گے، حکومت دیں گے جس طرح سے ان کے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ جس طرح پہلے نیکوکار لوگوں کو اللہ نے زمین میں ریاست، حکومت دی، اس طرح ان نیکوکار لوگوں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ جب وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کریں گے، اللہ کی بات کو تسلیم کریں گے، اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں گے، تو اللہ کی طرف سے چند انعامات کا، احسانات کا، نوازشات کا اس آیت کریمہ میں وعدہ ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، پہلا یہ کہ اللہ انہیں زمین پر تمکین عطا فرمائیں گے، ان کی قوت طاقت اتنی ہوگی کہ دشمن ان سے ہیبت کھائیں گے، دشمن ان سے ڈریں گے، کپ کپائیں گے اور ان سے دور رہنے میں عافیت سمجھیں گے۔ دوسرا،
دوسری نوازش اللہ تعالیٰ ان پر یہ فرمائیں گے کہ ان کے لیے دین اسلام کو پسند فرمائیں گے. اور کیا مطلب ہے اس نوازش کا؟ کہ دین پر عمل کرنا ان اچھے با عمل لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. خود بھی دل و جان سے برضا و رغبت دین پر عمل پیرا ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں گے. اور یہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اور یہ احسان اس کا لطف سرور اس سے پوچھئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کو آسان بنا دیتے ہیں. وگرنہ عام لوگ کہتے ہیں دین پر عمل کریں گے تو کیسے زندہ رہیں گے. ان لوگوں سے بھی پوچھئے جو دین پر عمل کیے بغیر ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے، مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں کہ کیوں ہم سے گناہ سرزد ہوا، کیوں ہم سے غلطی ہوئی، کیوں ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ یہ جو اللہ کے تقاضوں کو زمین پر پورا کریں گے ریاست حکومت، اللہ ان کے خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دیں گے. اور یہ اتنا بڑا احسان کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس چیز کو ترستے ہیں، کچھ پتہ نہیں باہر نکلیں کیا 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 ہو جائے، کچھ پتہ نہیں دکان پر دفتر میں بیٹھے ہیں کیا 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 ہو جائے. امن و امان کی صورت بہت ناگفتابے، اور معاشرے اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے، معاشرے اس وقت تک استحکام نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ ان میں امن و امان کی بنیاد مضبوط نہ ہو. مال و دولت کتنا بھی ہو جائے، امن و امان موجود نہ ہو تو معاشرے میں زندگی انتہائی زیادہ ہولناک اور خطرناک رہتی ہے. تو تیسرا انعام اللہ نے ریاست حکومت جو اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے ان کے لیے یہ بیان کیا کہ اللہ انہیں امن و امان کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. تو تین انعامات اس آیت کریمہ میں مولا کریم و رحیم نے بیان کیے، اور ہم ناکارے نکمے لوگ، نعرے لگانے والے، کھوکھلے جھوٹے دعوے کرنے والے، اور جن کی ساری زندگی ریلیوں، احتجاجوں، مظاہروں پر مبنی ہے، آئیں ان دونوں آیات پر غور و فکر کریں کہ جو اللہ نے ہم سے مانگا ہے، طلب کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اور دوسرا کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر انعامات کرنے ہیں، دونوں پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھیں، پھر دیکھیں کہ نفع کس میں، فائدہ کس میں، اور نقصان، گھاٹا اور خسارہ کس چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آنے والے مسائل سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما.
اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوموں اور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریادوں کو، التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔